اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام روزمرہ زندگی کا لطف اٹھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ جانتے ہیں اگر آپ نے کل یہ پروگرام دیکھا تھا تو میں نے روحانی بڑھوتی کے دوران صابر رہنے پر تعلیم شروع کی تھی کہ جب ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے تو پھر خدا ہمارے اندر بہت بڑے کام کرتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ میں نے کہا ہم ایک نئی روحانی مٹی بن جاتے ہیں، مگر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر وہ اچھی چیزیں آ سکیں جو ہماری روح سے کام کرتے ہوئے ہمارے جسم سے بھی نظر آئیں، کیونکہ اس سے قطع نظر کہ میرے اندر کتنی اچھی چیزیں ہیں، اگر دنیا انہیں دیکھ نہیں سکتی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گی۔ اس لیے ہمارا رویہ، میں چاہتی ہوں کہ سب یہ سمجھیں کہ ہمارا رویہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کہنا بہت شاندار ہے کہ آپ کا دل اچھا ہے یا میرا اچھا تھا، اور یہ بہت عمدہ ہے کہ آپ اسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کرتے، مگر ہمیں ایک اچھا دل رکھنے سے بڑھ کر اچھا رویہ اختیار کرنے یا اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عمل ہے جس کے لیے وقت درکار ہے، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اور آپ کو جس راستے سے جانا ہے اس کا لطف اٹھانا بھی ہے۔ آپ کو اپنی کارکردگی پر جشن منانے کی ضرورت ہے، اور بس ہمیشہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کتنی دور جانا ہے۔ یسوع نے کہا جب اس نے زمین کو چھوڑا کہ وہ روح القدس کو بھیجے گا، اور اس نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ اچھا مجھے آپ سے پوچھنے دیجئے، ہم یسوع کے بغیر کیسے فائدے میں رہ سکتے ہیں؟ اچھا وہ ایک انسانی جسم تھا اور ایک وقت میں ایک جگہ رہ کر ایک شخص کے ساتھ کام کر سکتا ہے، لیکن روح القدس ایک روح ہے اور وہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر رہ کر کام کر سکتا ہے ایک ہی وقت میں۔ میں بس آج کے دن زیادہ ایمان رکھوں گی، اور میرا ماننا ہے کہ کم از کم 1,00,000 لوگ ہیں جو آج یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں آپ روحانی طور پر کسی جگہ پر موجود ہیں؟ آپ میں سے کچھ نے اب تک مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور کچھ تو بالکل ننھے منھے مسیحی بچوں جیسے ہیں جن کی حال ہی میں نئی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ میں سے کچھ خدا کے ساتھ بہت بہت برسوں سے چل رہے ہیں، اور آپ شاید روحانی طور پر بہت پختہ ہیں، لیکن راہ میں بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ مختلف حالات کا شکار ہیں۔ جانتے ہیں آپ سب وہ سنیں گے جو میں بولوں گی، لیکن آپ اس کو مختلف طور پر سنیں گے جو کہ اس پر مبنی ہے کہ آپ خدا میں کس جگہ روحانی طور پر موجود ہیں۔ اور ایک بات جو میں آپ کو ابھی اس وقت بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ راتوں رات کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر کوئی کچھ شروع کرنا چاہتا ہے اور اس میں کامیابی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ بہت اچھا اور شاندار ہو، اور ہم سب ہی فوری طور پر تیار شدہ چیز کو پسند کرتے ہیں۔ آپ فوری طور پر بننے والا کیک، اور فوری طور پر تیار ہونے والی تصویر، اور فوری تیار ہونے والی کافی حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ بھی، لیکن آپ فوری طور پر روحانی پختگی حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جیسا کہ آج آپ کھانے کو مائکرو ویو میں گرم کر سکتے ہیں، اسے پکا سکتے ہیں، جس کو اوون میں پکانے کے لیے شاید گھنٹوں لگ جاتے تھے، لیکن اب مائکرو ویو میں فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی مائکرو ویو جیسی روحانی پختگی نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس میں سے گزرنا ہوگا۔ استثنا 7:22 کہتی ہے، اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا۔ کیا ہمیں لفظ تھوڑا پسند ہے؟ میں لفظ زیادہ کو فوقیت دیتی ہوں۔ میں مزید زیادہ کی طرف جانے اور بڑے سے بڑے کی طرف جانا پسند کرتی ہوں، مگر یہاں لکھا ہے، اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا۔ آئیے اب آگے غور کریں تو استثنا 7:22 کہتی ہے، اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا، تو ایک ہی دم ان کو ہلاک نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ جنگلی درندے بڑھ کر تجھ پر حملہ کرنے لگیں۔ اب اگر میں روحانی طور پر اس پر نظر کروں اور دیکھوں
کہ روحانی طور پر میں اس سے کیا سبق سیکھوں گی۔ میرے خیال سے خدا ہمیں یہ بتانا اور سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہمیں ہماری تمام طرح کی پریشانیوں سے فوری نجات مل جاتی ہے تو ہم مغرور ہو جاتے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جب آپ مغرور ہو جاتے ہیں؟ آپ خود سے ان چیزوں کو اپنے سے منسوب کر لیتے ہیں جو کہ صرف خدا کرتا ہے، اور حقیقتاً جب آپ کسی چیز سے جلدی نجات پا جاتے ہیں تو آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کسی اور کو وہ کرتے ہوئے اتنا وقت کیوں لگا جو آپ نے آسانی سے کر لیا۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ جانتے ہیں، میں اور میرے شوہر ہم دونوں ہی سگریٹ پیا کرتے تھے جب ہم نے خدا کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جی، اور یقیناً آسمان کی بادشاہی میں سگریٹ کی کوئی جگہ نہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ کسی کو جہنم میں بھیجے گی، مگر یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ صحت مند نہیں ہے، اور یہ یقیناً اچھی گواہی بھی نہیں ہے۔ میں کہتی، میں سگریٹ پینا نہیں چھوڑ سکتی، میں سگریٹ نوشی کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں موٹی ہو جاؤں گی۔ میں نے پہلے ہی اپنے لیے گڑھا کھود لیا تھا اس سے پہلے کہ میں اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتی۔ جبکہ ڈیو نے کہا، اے خدا، میں اسے چھوڑنے کی کوشش تب تک نہیں کروں گا جب تک تو میرے دل سے اس خواہش کو ختم نہ کر دے۔ اور اگلے ہی دن ڈیو نے سگریٹ چھوڑ دی اور کبھی دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھا۔ مگر او نہیں، میں تکلیف میں رہی۔ میں چھوڑ دیتی تھی اور دوبارہ شروع کر دیتی تھی، ایسا ہی کیا۔ جی، کیا آپ جانتے ہیں، اور میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ڈیو کے لیے اتنا آسان کیسے تھا اور میرے لیے مشکل کیوں۔ لیکن پھر خدا نے مجھ پر بہت بار یہ عیاں کرنا شروع کیا۔ اس نے مجھے بہت سی چیزوں سے گزرنے دیا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ وہ لوگ جن کو میں تعلیم دینے والی تھی وہ کس چیز سے گزر رہے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں جب آپ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے مجھے اس پر قابو پانے میں مشکل ہو رہی ہے، یا مجھے اسے چھوڑنے میں یا وہ چھوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو خدا مجھے اور ڈیو کو الگ طرح سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہم دونوں کے ساتھ ہی مختلف طرح سے کام کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح خدا نے آپ کے لیے مختلف منصوبہ تیار کر رکھا ہے، اور مت سوچے کہ وہ دوسروں کی زندگی میں کیسے کام کر رہا ہے۔ اپنا رویہ اس وجہ سے خراب نہ کریں کہ وہ دوسروں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ مختلف طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں بہت کچھ جلدی ہو گیا تو ان پر ہرگز تنقید اور نکتہ چینی نہ کریں۔ جنہیں آپ کی طرح سب کچھ جلدی نہیں ملا، خدا ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے تاکہ ہم مغرور نہ ہو جائیں۔ تبدیلی وقت لیتی ہے۔ اب لفظ تبدیلی، یہ لفظ یونانی زبان میں مترادف ہے۔ یہ لفظ میٹامورفو سے لیا گیا ہے، اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ہم ایک کیٹرپلر یعنی سنڈی، ایک کیڑا، ایک چھوٹا کیڑا جو زمین پر آہستہ آہستہ رینگتا پھرتا ہے اور ایک خوبصورت، زبردست، نایاب تتلی بن جاتا ہے۔ میرے خیال سے اس سے بہتر مشابہت نہیں ہو سکتی کہ اس انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو مسیح کے پاس ایک چھوٹے رینگتے ہوئے کیڑے کی طرح آتا ہے، جس کے پاس گناہ کے سوائے کچھ نہیں، اور بالآخر مسیح کی مانند بن جاتے ہیں۔ اب اس میٹامورفسس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کیڑا جو زمین پر رینگ رہا ہوتا ہے، جب اس کے تبدیل ہونے کا وقت آتا ہے، شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہیں، میں جانتی ہوں کہ مجھے چاہیے، میں جانتی ہوں کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ مجھے کیا چاہیے۔ تو شاید آپ کو اپنی زندگی مسیح کو دینے کی ضرورت ہے، یا شاید آپ نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے، مگر ابھی آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اس کے سپرد نہیں کی ہیں۔ آپ نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، مگر اسے اپنا خداوند نہیں مانا۔ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جنہیں وہ پر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ابھی بھی آپ میں موجود ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج سب ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ خدا انہیں کچھ ایسا دکھائے گا جو انہیں زندگی میں کسی بھی جگہ پر روحانی طور پر بڑھنے میں مدد کرے گا۔ وہ سنڈی بالآخر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب تبدیلی کا وقت ہے، ایک درخت پر رینگ کر ایک ٹہنی پر چڑھ جاتی ہے۔ میں نے یہ سنا ہے عموماً ٹہنی کی پچھلی طرف، اور پھر وہ اپنے گرد ایک چھلا سا بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹہنی پر چپکا لیتے ہیں، اور وہ نمودار ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا،
क्या आप अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि मैं दुआ कर रही हूँ और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ? मैं टहनी पर रेंगती हुई चढ़ गई। मैं खुदा के कुछ करने का इंतजार कर रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा। अब देखें, अगर आप छल्ले के अंदर देख सकते हैं तो जान पाते कि बहुत कुछ हो रहा है। खुदा ने आपके लिए कुछ तैयार कर रखा है, मगर अब उसे आपको उसके लिए तैयार करना है जो उसने आपके लिए तैयार किया है। शायद खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए कुछ अजीम काम रखे हैं, लेकिन आप अभी तैयार नहीं हैं। जो उसने आपके लिए रखा है वो तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। खुदा को दावत दें ताकि वो आपकी जिंदगी में वो करे जो वो करना चाहता है। और हर दिन आप ये दुआ करें कि उसके साथ लड़ने की बजाय उसके साथ ताउन करें कि खुदा मेरी मदद कर कि मैं उस काम में ताउन करूं जो तू मुझ में करना चाहता है। मैंने ये दुआ भी की कि खुदा तू चाहता है तो मुझे अपने मिंबर से बांध दे ताकि मैं उससे ना भागूं, चाहे मैं कितनी ही बुरी तरह से उसे भागना चाहूं जो तू मेरी जिंदगी में कर रहा है। और कहा जाता है कि वो कीड़ा मुकम्मल तौर पर माया में तब्दील हो जाता है, जो इस बात की अलामत है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। कभी कभी हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलना होता है। ओह, जो भी तू चाहे खुदा, और फिर ये तितली बनना शुरू होती है। मैंने एक कहानी सुनी एक आदमी के बारे में जिसने तितली को कोकोन से बाहर आने की जद्दोजहद करते देखा। अगर आप इस पूरे अमल को देखें, आप उसकी जद्दोजहद देख सकते हैं जब वो कोकोन से निकलने की कोशिश करती है। और उसने तितली की मदद करने की कोशिश की। उसे लगा कि वो मदद कर रहा है कि कोकोन को वक्त से पहले खोलकर। चलिए, यहाँ एक सबक है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें। और क्या आप जानते हैं, तितली मर गई। खुदा के कामों में जल्दबाजी ना करें, उसे अपना वक्त लेने दें और साबिर रहें। आप जहां भी हैं उसका लुत्फ उठाएं, उस रास्ते में जहां आपको जाना है। और उन दिनों में जब आप बहुत उदास हो जाते हैं, अपने आप को याद दिलाएं कि बेशक आप उसे देख नहीं सकते, आपको उसका कोई निशान नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। फिलिपियों 1:6 में लिखा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। आप जानते हैं, बाइबल में तब्दीली के बारे में एक कहानी है। हम उसे मुसरफ बेटे की कहानी कहते हैं। लेकिन आए आज इस कहानी पर नजर करें। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। लूका 15 बाब 11वीं आयत के शुरू में उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया। अब ये बात कि बेटे ने वक्त से पहले अपना हिस्सा मांग लिया, जो उसकी रूहानी कैफियत को जाहिर करता है। उन दिनों में अपने बाप से उसके जिंदा होते हुए जायदाद में से हिस्सा मांगना ये कहने के मुतरादिफ था कि काश तू मर जाता। हम उन चीजों को हासिल करने के लिए जल्दबाजी करते हैं जिसके लिए तैयार नहीं होते। हम में से बहुत से लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम तरक्की के लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, हम मिनिस्ट्री के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप तब तैयार होते हैं जब खुदा कहता है कि आप तैयार हैं। जब वो देखता है कि आप तैयार हैं तो वो सही वक्त पर आपके लिए सही दरवाजे खोलेगा और आप हकीकी कामयाबी के काबिल बन जाएंगे, ना कि कोई ऐसा शख्स जिसकी शुरुआत गलत हुई हो और वो नाअहल हो जाए और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। इससे हमें मालूम होता है कि वो रूहानी तौर पर कहां था। ऐसा ही है ना? और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा तो पता चलता है कि वो बहुत भूखा था। लिखा है ओ और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। ओ अब देखें ये जवान लड़का जो एक शानदार घर में अपने बाप के साथ रह रहा था, जो उसे बहुत मोहब्बत करता है, और मुझे यकीन है वहां बहुत खुशहाली थी और उसकी जिंदगी शानदार थी। लेकिन वो कुछ ऐसा चाहता था जो वक्त से पहले
उसे हासिल नहीं करना चाहिए था। अब हम उसे सूअरों के साथ फलियां खाने के लिए तैयार देखते हैं। और जब वो अपने होश में आया, क्या ये अच्छी बात नहीं कि खुदा का शुक्र है कि हम होश में आ जाते हैं। शायद अभी कोई अपने होश में आएगा और कहेगा, मैं क्या कर रहा हूं। शायद आप उनमें से एक हैं जो सूअरों के साथ खाने के मुतरादिफ काम कर रहे हैं। और अब ये लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। क्या ये अच्छी खबर नहीं कि आप हमेशा खुदा के पास वापस जा सकते हैं। वो इंतजार में है कि आप उसके पास वापस आ जाएं। अगर आप पीछे मुड़ गए हैं या उससे दूर हो गए हैं, अगर आप खिदमत कर रहे थे और फिर आपने दोबारा गुनाह की जिंदगी का इंतखाब किया, तो इब्लीस आपको ये कहने की कोशिश करेगा कि खुदा अब आपको कभी वापस नहीं लेगा। लेकिन वो झूठा है और खुदा आपके घर वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। वो मगरूरी में गया और आजिजी में लौटा। एक ऐसा सफर जैसा उसका था। सूअरों के साथ खाना खाने की ख्वाहिश आपके साथ यही करता है। मुश्किल हालात में वक्त आपके साथ ऐसा ही करता है। बाइबल बात करती है, और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा। आप जानते हैं कि वो लड़का एक बहुत अंधेरी जगह पर था, लेकिन इसका नतीजा बहुत अच्छा निकला, क्योंकि वो मगरूरी में गया और आजिजी में वापस आया। आजिजी एक बहुत खूबसूरत चीज है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। चलें, किसी को ये दोबारा सुनने की जरूरत है। फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुद से कुछ मुमकिन करना तर्क कर दें और इसके बारे में दुआ करने के लिए तैयार हों और अपनी जिंदगी में खुदा के कामिल वक्त का इंतजार करें। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। लिखा है, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। अब यहाँ पर एक खूबसूरत चीज है जो जबरदस्त है। वो ये है कि उस सकाफत में बुजुर्ग भागा नहीं करते थे। ये बहुत ही नामुनासिब बात उस दौर में समझी जाती थी, लेकिन उसका बाप खुशी से भर गया। उसने किसी चीज की परवाह न की। वो अपने बेटे की जानिब दौड़ा। और आप जानते हैं, अगर आप सिर्फ खुदा की जानिब वापस लौटने का सोच रहे हैं, तो वो खुशी से इस कदर भरा हुआ है कि बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। वो आपकी जानिब दौड़ रहा है और आपको सिर्फ दुरुस्त सिमत में उसकी जानिब कदम बढ़ाना है। आपकी स्क्रीन पर एक फोन नंबर है। अगर आप खुदा के साथ यीशु मसीह के जरिए ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, आप मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो हमसे राब्ता करें। कोई आपके साथ मिलकर दुआ करेगा और आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को अपना बादशाह और निजात दहिंदा बनने की दावत दे सकते हैं। चलिए, खुदा की बाहें खुली हैं और वो आपके वापस आने का इंतजार कर रहा है। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, है बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। आप जानते हैं, मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये लड़का जब वापस आया तो वो अभी कामिल नहीं था, लेकिन उसने थोड़ी बहुत तरक्की की थी। और बाप ने कहा, हम खुशी मनाएंगे और दावत करेंगे। आप जानते हैं, मैं इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से और तरक्की को मनाने पर यकीन रखती हूँ, बजाय इसके कि आप ये सोचकर उदास और अफसुर्दा हो जाएं कि आपको कितनी दूर जाना है। और वहां उसका बड़ा भाई भी था। इससे पता चलता है वो बड़ा बेटा था। जाहिर है उसे ज्यादा हिकमत होनी चाहिए थी। क्या आप इस बात को समझते हैं? क्या आप जितने ज्यादा साल जीते हैं, आप में उतनी ज्यादा हिकमत होनी चाहिए। उसने गाने बजाने का शोर सुना और वो बहुत गुस्सा हो गया।
یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نوکر نے اس کو بتایا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سن کر وہ بڑا بھائی غصہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک بزرگ تلخ مذہبی انسان کی مانند ہے جو چاہتا ہے کہ ہر کوئی کمائے اور وہ اس کا مستحق بنے۔ وہ خفا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کا بھائی اس جشن کا مستحق نہیں۔ آپ جانتے ہیں خدا آپ کے لیے وہ کرتا ہے جس کے آپ مستحق نہیں ہوتے، مجرم ہوتے ہوئے بھی وہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ اگر آپ اقرار کرتے ہیں تو اس کے باپ نے جشن میں آنے کے لیے اس کی منت کی، مگر اس نے کہا وہ اندر نہیں جائے گا۔ آپ جانتے ہیں آپ میں سے کچھ اپنے غلط رویے کی وجہ سے وہاں ایک جشن چل رہا ہے جس میں خدا آپ کو دعوت دے رہا ہے، لیکن آپ باہر کھڑے یہ کہہ رہے ہیں میں اندر نہیں جاؤں گا، کیونکہ اندر جشن میں شاید کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مستحق نہیں۔ دوسروں کی نکتہ چینی کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ خدا کسی کو برکت دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے مستحق نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس شخص کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ جو خدا کرتا ہے اسے آپ کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ وہ جو آپ کی نظر میں اسے کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں اس نے اپنے باپ سے شکایت کرنا شروع کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور تیرے اس بیٹے نے تیرا مال و متا قصبیوں میں اڑا دیا، وغیرہ وغیرہ، اور تو نے میرے لیے کبھی جشن نہ کیا۔ مجھے یہ پسند ہے۔ اس نے کہا بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا ہے۔ واو! اپنے تلخ رویے کی وجہ سے وہ مت کھو دیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ شاید تھوڑے ناراض ہوں کیونکہ زندگی میں چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی۔ کسی سے ملنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ان کے لیے آسان ہیں اور آپ کے لیے بہت مشکل ہیں۔ جانتے ہیں بہت بار بڑے بہن بھائیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب گھر میں ایک بچہ ہو تو جس کو سب آسانی سے مل جاتا ہے، اور ان کے لیے بڑے ہوتے ہوئے چیزوں کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم ان میں سے کچھ چیزوں میں سے گزرے ہیں اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ میں سے بہت بھی گزرے ہوں گے۔ ایسے مت ہوں، ان لوگوں کے لیے خوش ہوں جنہیں اس سے نہیں گزرنا پڑا جس سے آپ گزرے، اور ان نعمتوں کے لیے شکر کریں جو خدا ان کی زندگی میں انہیں دے رہا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ اس جگہ پہنچنا چاہتے ہیں جہاں خدا آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے، روحانی پختگی کے مقام پر، اگر آپ واقعی وہ بننا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں اور وہ حاصل کریں جو وہ چاہتا ہے، تو آپ کو مسلسل کوشش کرنی ہے۔ آپ کو خدا کے کلام کو مسلسل پڑھنا ہے، آپ کو خدا کے ساتھ مسلسل وقت گزارنا ہے، آپ کو مسلسل دعا کرنی ہے، آپ کو مسلسل وہ کرنا ہے جو درست ہے، نہ کہ وہ جو غلط ہے۔ غلطیوں 6:9 میں لکھا ہے ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ یوحنا 8:31 اور 32۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں، میرا پروگرام لگا کر کبھی کبھار اسے دیکھ کر آپ شاید اس سے لطف اندوز ہوں، آپ اسے کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ یہ آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر کوئی طریقہ ہے جس سے آپ سب سے زیادہ سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اسے روز دیکھیں اور اپنی بائبل کو کبھی کبھار پڑھنا جب آپ کو اس کی ضرورت ہو۔ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اسے روزانہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پریشانیوں میں کم گھریں گے۔ اور ایک اور چیز جس میں بائبل ہمیں قائم رہنے کو کہتی ہے وہ ہے خدا کی محبت۔ دوسرے لفظوں میں ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی ترجیحات کو دوبارہ سے ترتیب دینا ہوگا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اپنی زندگی میں چیزوں کو دوبارہ سے ترتیب دیں تاکہ آپ کے پاس خدا کے لیے بہت سا وقت ہو، کلام پڑھنے کا بہت سا وقت اور دعا کرنے کا بہت سا وقت اور خدا کے ساتھ گزارنے کا بہت سا وقت اور دوسروں کی مدد کرنے کا وقت۔ خدا نے آپ کے لیے ایک بہترین منصوبہ تیار کر رکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ
मुकम्मल तौर पर यसु की शबी में ढल जाएं। रूहुल कुदस आप में काम कर रहा है और आपको साबिर रहना है और उसे काम करने देना है।